ایک دن مجھے ایک ایسے شہر میں جانا پڑ گیا کہ جہاں پر چوریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ نماز کا وقت تھا تو میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک مسجد کے سامنے کھڑی کر دی، اس لیے کہ میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، کہیں نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے پریشانی یہ تھی کہ اگر یہاں پر میں موٹر سائیکل کھڑی کر گیا تو چوری ہو جائے گی۔ اچانک میرے قریب سے ایک لڑکا گزرا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ بھائی، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو آپ ذرا میری موٹر سائیکل کا یہاں پر دھیان رکھو، میں 5 منٹ میں نماز پڑھ کے بس ابھی واپس آیا۔ اس لڑکے نے مجھے یقین دلایا کہ آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھو، جب تک آپ نماز پڑھ کر واپس نہیں آ جاتے میں آپ کی موٹر سائیکل کے پاس کھڑا ہوں، اس کا خیال رکھوں گا۔ تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ میں نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنی جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکالا کہ یہ پیسے میں اس لڑکے کو انعام کے طور پر دے دیتا ہوں۔ ویسے ہی دکھنے میں غریب سا آدمی لگتا ہے جو مسجد کے باہر موٹر سائیکل کے پاس کھڑا ہے۔ میں جب وہ 500 روپے کا نوٹ لے کر مسجد سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ لڑکا موجود ہی نہیں ہے، لیکن میری موٹر سائیکل وہاں پر کھڑی ہے۔ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو میری موٹر سائیکل کے سائیڈ والے دونوں شیشے غائب، وہ چوری کر کے بھاگ گیا۔ میں نے موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کیا اور قریب ہی ایک موٹر سائیکل کی ورک شاپ پر پہنچ گیا تاکہ نئے شیشے موٹر سائیکل کو لگوا سکوں۔ میں دکاندار کے پاس پہنچا اور دکاندار کو جا کر کہا کہ موٹر سائیکل کے سائیڈوں والے شیشے دے دو۔ اس نے 2 شیشے میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ جب میں نے ان شیشوں کو غور کے ساتھ دیکھا تو یہ تو میری موٹر سائیکل کے شیشے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی صاحب، آپ کو یہ شیشے کون دے کر گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی ایک نوجوان آیا تھا اور 500 روپے میں یہ شیشے مجھے بیچ کر چلا گیا۔ اگر آپ نے خریدنے ہیں تو یہ آپ کو 600 روپے میں مل جائیں گے، 100 روپے میرا منافع بھی بنتا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے 600 روپے نکالے اور دکاندار کو دے دیے اور وہ شیشے اس سے لے لیے۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ اگر لڑکا چوری نہ کرتا بلکہ تھوڑا سا صبر کر لیتا تو 500 روپے انعام کے طور پر میں اس کو دے دیتا۔ اس کی قسمت میں 500 روپے لکھے ہوئے تو تھے، لیکن افسوس اس نے حلال طریقہ چھوڑ کر حرام طریقے سے وہ 500 روپے حاصل کر لیے۔ دوستو، رزق انسان کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کتنا رزق اور کب ملنا ہے، اور یہ اس بندے کی مرضی ہے کہ وہ حلال طریقے سے کماتا ہے یا پھر حرام طریقے سے اس کو کماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حلال طریقے سے رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔